دا بگیسٹ اینیمی، میرا اور آپ کا سب سے بڑا دشمن، اور یہ میں نے اور آپ نے نہیں بنایا اسے دشمن، قرآن میں رب فرماتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہمارا اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ آج کل لوگ شیطان کی اتنی مانتے جتنی اپنی ماں باپ کی بھی نہیں مانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے دشمن ہے اور صبر دوستی لگائی ہوئی اکثر لوگوں نے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے یار کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، شیطان سے کون دوستی کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، زبان سے آپ یہ نہیں کہتے کہ ہم شیطان سے دوستی کر رہے ہیں، مگر مجھے ایک بات بتائیں، بندہ دشمن کی مانتا ہے دوست کی مانتا ہے؟ دوست کی مانتا ہے، پکا دوست ہو تو پھر تو زیادہ مانتا ہے۔ جو کہے بھائی جان حاضر، جتنا کلوز فرینڈ ہوتا ہے بندہ اتنی مانتا ہے، دنیا کا دستور ہے نا۔ چلو چیک کر لیتے ہیں کہ ہم پورے دن میں رحمان عز و جل کی بات زیادہ مانتے ہیں یا شیطان کی بات زیادہ مانتے ہیں؟ چیک کر لیں۔ صبح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، شیطان کہتا ہے سردی ہے، کمبل اوڑھا ہوا ہے، فجر کی اذان کی آواز تو آ رہی ہے مگر کل سے پڑھ لوں گا، آج سو جا۔ صبح ہوئی نہیں، فجر قضا ہو گئی، کس کی مانی؟ رحمان کی یا شیطان کی؟ ابھی سٹارٹ نہیں ہوا دن، سوتے سوتے میں ہی پہلا پوائنٹ تو دے دیا اس کو۔ اب اٹھے، نماز تو گئی، اب اٹھنے کے بعد تیار ہونے کا وقت آیا۔ اب شیطان کہتا ہے یہ آقا کی سنت جو ہے نا، اس کو کاٹ کے گندی نالی میں باہر آئے۔ کاروبار پہ گئے، نوکری پہ گئے، اسکول گئے، کالج گئے، کہیں بھی گئے، باہر نکلے، بے پردہ عورت سامنے سے گزری۔ شیطان کہتا ہے دیکھ لے، حالانکہ پتہ ہے دیکھنا منع ہے، مرد کے لیے غیر عورت کو دیکھنا منع ہے، مگر دیکھا، بری نظر سے دیکھا۔ کس کی مانی؟ شیطان کی۔ کاروبار پہ پہنچے یا نوکری پہ پہنچے، موقع آیا بات کرنے کا، شیطان کہتا ہے بول دے جھوٹ، نفع زیادہ ہو جائے گا، کھا لے جھوٹی قسم، کوئی مسئلہ نہیں، ساری مارکیٹ میں قسمیں لوگ کھا رہے، تیرا آئٹم بک جائے گا، تیرا مال بک جائے گا۔ بک گیا مال، بول دیا جھوٹ۔ کس کی مانی؟ شیطان کی۔ آواز آئی ظہر کی اذان کی، شیطان کہتا ہے ابھی تو کام کا ٹائم ہے، کاروبار کا وقت ہے، ابھی لنچ بھی کرنا ہے، بعد میں پڑھ لیں گے نماز، اگلے جمعے سے شروع کر دیں گے۔ ظہر ہوئی قضا، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ عصر قضا، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ مغرب کے وقت کہتا ہے ابھی تو وائنڈ اپ کا ٹائم ہے، دوستوں کا ٹائم ہے، یا تو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں نوجوان، یا جناب کاروبار والے کہتے ہیں یہ گاہکوں کا ٹائم ہے، مغرب بھی گئی، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ عشاء کے وقت گھر آئے، تھکن بہت ہے یار آج نماز نہیں پڑھنی، عشاء بھی قضا ہو گئی، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ سارا دن نمازیں قضا کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، بدنگاہی ہوتی رہی، جب تھوڑا گاہک نہیں آیا، فراغت ملی، نکالا موبائل، کون سا ٹیپ دیکھا، کیا دیکھا ویڈیو میں، حرام دیکھا، حرام سنا، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ اب جناب گھر آ کے کھانا وغیرہ سے فارغ ہوئے، اب لیا ہاتھ میں ریموٹ، حالانکہ ٹی وی میں مدنی چینل بھی ہے، مگر کبھی اس چینل پہ کبھی اس چینل پہ رات دیر تک گھماتے رہے، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ سوال میرا یہ ہے پورے دن میں کیا اپنے ابو کی اتنی مانی، اپنے والدہ کی اتنی مانی، اپنے رب کی اتنی مانی؟ کسی کی نہ مانی جتنی شیطان کی مانی۔ بتاؤ پکا دوست کسے بنایا ہوا ہے؟ قرآن کہتا ہے تمہارا کھلا دشمن ہے، مگر آج مسلمان کلمہ پڑھنے والے شیطان کو جگری یار بنایا ہوا ہے۔ کہتا کوئی نہیں ہے مگر اعمال بتا رہے نا، ہمارا انداز بتا رہا ہے کہ ہماری کیسی دوستی ہو گئی ہے، اور یہ دوستی کتنی تباہ کن ہے۔ شیطان چاہتا پتہ ہے کیا ہے؟ شیطان کو یہ پتا ہے کہ میں نے جہنم میں جانا ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ میں ایک ایک مسلمان کا ایمان چھین کر اسے کفر پر مرواؤں گا کہ وہ بھی میرے ساتھ جہنم میں جائے۔ یہ اس کا پلان ہے، اور بالکل وہ اپنے پلان پہ چل رہا ہے۔ گناہ کرواتا ہے، چھوٹا گناہ کرواتا ہے، پھر بڑا کرواتا ہے، پھر کبیرہ گناہ کراتا ہے، معاذ اللہ پھر ایمان سے بھی بندہ چلا جاتا ہے۔ آج میرا بیان اس کا تعارف ہے۔ دشمن کو سمجھو، دشمن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا تو بچو گے کیسے ہیں؟ اور اس کی چالیں کیا ہیں، اس کے بارے میں اپنے آپ کو بچاؤ۔ اتنا خطرناک دشمن ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، میں اور آپ تھکتے ہیں، وہ سوتا نہیں ہے، میں اور آپ سوتے ہیں،
وہ مجھے اور آپ کو دیکھ سکتا ہے، اسے دیکھ نہیں سکتے. اتنے خطرناک دشمن سے پالا ہے اور بڑی مزے کی زندگی گزار رہے ہو، بے فکری والی، اور روز اس کی بات مان رہے ہیں. ایسا نہ کرے، ورنہ یاد رکھیں یہ وہ خطرناک دشمن ہے جو ایمان کا ڈاکو ہے. آج دنیا میں ایسے راستے سے نہیں گزرتے ہم. رات کے وقت یہ 4 آدمی مل کے جاتے ہیں، یار پیسے چھین لے گا، ہمیں لے جائے گا، جان لے لے گا. پیسے، موبائل، جان، اس کی اتنی پرواہ. مگر جو ایمان چھیننے والا ہے اس کو دل میں بسایا ہوا ہے، اس سے دوستی لگائی ہوئی ہے، اس کی کوئی ٹینشن نہیں. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. ایمان کے چور گھوم رہے ہیں آس پاس، شیطان نے ایمان کے ڈاکو بنا دیے، مگر فکر ہی نہیں ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب سمجھو شیطان اللہ کا دشمن ہے، شیطان حضرت آدم کا دشمن ہے، شیطان فرشتوں کا دشمن ہے، اور شیطان ہم سب کا دشمن ہے. ہمیں شیطان سے کتنی نفرت ہونی چاہیے، مجھے اور آپ کو شیطان کے بارے میں کتنی اویئرنیس اور معلومات ہونی چاہیے. ہمارا کام شیطان سے لڑنا ہے، وہ دشمن تو وہ ہے. اچھا، اس سے پکی دوستی، باقی سب سے لڑائی، خاندان میں لڑائی، بیوی سے لڑائی، پڑوسیوں سے لڑائی، محلے میں لڑائی، برادری میں لڑائی، سب جگہ لڑائی، شیطان سے دوستی. اچھا، وہ پہلے تو تھا، پہلے مشکل تھا کہ اخبار، وہ سلائی مشین بانٹتے تھے تو اخبار والے آتے تھے، اخبار میں تصویر چھپتی تھی. اب تو سب کے پاس اپنا اخبار ہے، نیکی کر فیس بک پہ ڈال. ہمارا تو بس نہیں چلتا، ورنہ تو وہ سجدہ کرتے وقت بھی ہم کہیں کہ دیکھو پہلا ہو گیا سجدہ، بھی دوسرے میں جا رہا ہوں. اتنی سیلفی، اتنی لوگوں کو اویئرنیس دینی کہ میں نے آج یہ کام کیا، وہ کام کیا، نہ کریں ایسا. اچھا، یہ تو ہو گیا، چلے فیس بک کی بات چلی ہے، سوشل میڈیا کی بات چلی ہے. ایک تو یہ بھی غلط ہے کہ اپنی نیکیاں ہم ڈال کر، نیت کیا اللہ جانتا ہے. دوسرا، اب تو اتنی دیدہ دلیری ہو گئی ہے کہ گناہ اپنے ڈال رہے ہوتے ہیں، اپنی غلط کہانیاں ڈالتے ہیں کہ میں فلاں فلم دیکھ کر آیا، فلاں شو سے ہو کر آیا، فلاں غلط کام کیا، تم بھی کرو. استغفر اللہ. یاد رکھیں یہ گناہ جاریہ ہے. اگر گناہ ہو بھی گیا تو بندے کا کام ہے چھپائے اسے، اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ ہو گئی غلطی معاف کر دے. مگر یہاں تو معاذ اللہ ذہن یہ بن گیا کہ میں نے یہ کیا، باقی بھی ساری دنیا کرے. یہی تو کرتے، شیئر کرتے نا، فلمیں، گانے، میوزک. مر جاؤ گے اور مرنے کے بعد بھی وہ شیئر ہوتا رہے گا، قبر میں سزائیں ملے گی. زندگی ایسی گزارو کہ ہم کوئی نیکی چھوڑ کر جائیں، قیامت تک وہ نیکیاں ہوتی رہے اور مجھے اور آپ کو ثواب ملتا رہے. مگر یہ عجیب ذہن ہے، فکر ہی نہیں ہے. یہی شیطان ہے نا، شیطان ہی ایسے کام کرواتا ہے. آپ کو پتا ہے، جب یہ تو میں دوسرے واقعے کی طرف چلا جاؤں گا، جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، شیطان نے کروایا تھا نا، زمین پر پہلا قتل ہوا تھا. تو جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، نبی پاک کی حدیث ہے کہ کائنات میں قیامت تک جو خون ناحق ہوتا رہے گا، ناجائز قتل ہوتا رہے گا، قیامت تک ہونے والے تمام قتل کا گناہ قابیل کو بھی ملے گا. کیونکہ اس نے شروع کیا، اس نے لوگوں کو یہ راستہ بتایا. اب چوری سکھانے والا، فراڈ سکھانے والا، سافٹ ویئر گندی باتیں سکھانے والا، غلط راستے بتانے والا، نشے پہ لگانے والا، جوئے پہ لگانے والا، سوچے کہ یہ سارے کام جب تک چلتے رہیں گے، تم نے کسی دوست کو غلط لائن پہ لگایا، تمہیں مرنے کے بعد بھی اس کا گناہ ملتا رہے گا. ارے لگانا ہے کسی کام پہ تو مسجد کے راستے پہ لگا دو نا، ہے نمازی بنا دو. مبارک ہو دعوت اسلامی والوں کو جو درس دیتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو سنتوں کا پابند بناتے ہیں. ایک کو نماز سکھا دو، وہ بھی پڑھے گا، اس کے بچے بھی پڑھیں گے، تمہیں قبر میں ثواب ملتا رہے گا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں مجھے روزانہ 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. کسی نے کہا حضرت ہم 5 پڑھتے ہیں، ہمیں 5 کا ثواب، آپ کو 25 کا ثواب. کہتے 5 تو اپنی پڑھتا ہوں، 4 غیر نمازیوں کو نمازی بنا دیا ہے، ان کی نمازوں کا ثواب بھی مجھے ملتا ہے. کرو نا ایسا کام جو روز ثواب کا میٹر جاری رہے. مگر ادھر تو بندہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ دوستوں کو کوئی نئی آئٹم بتا دوں. سمجھے شیطان کے وار، یہ ایسا مردود ہے، اتنا مکار ہے کہ بندے کو یا تو نیکی نہیں کرنے دیتا، اور اگر نیکی کرے تو بچانے نہیں دیتا. قرآن میں رب فرماتا، اچھا صدقہ دینے والے، خیرات دینے والے بیٹھے ہوں گے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو، اپنے صدقے باطل نہ کرو، احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر. پیسے دے دیے، ٹھیک ہے،
کسی کو گھر دلا دیا، کسی کی شادی کروا دی، کسی رشتہ دار کو راشن ڈلوا دیا، اچھا کام، نیکی کا کام. شیطان کو کیسے چین آئے گا؟ اب یہ کیا کرے گا؟ اب یہ دل میں ڈالے گا اور بندہ اب احسان جتاتا ہے. ہاں بھائی یاد ہے نا تیرے بچے کی شادی کرائی تھی، بھول تو نہیں گیا؟ تیری نوکری میں نے دلائی تھی، ننگے پیر آیا تھا میرے پاس، کچھ بھی نہیں تھا تیرے پاس، کپڑے بھی ڈھنگ کے نہیں تھے، میں نے دلوائے تھے، بھول تو نہیں گیا؟ یہ کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ یہ ثواب تو گیا جو آپ نے صدقہ دیا نا، وہ تو ثواب گیا، الٹا دل آزاری کا گناہ. کچھ سوچو اس غریب کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جس کو بار بار جتاتے ہیں، سالوں جتواتے ہیں. اچھا احسان ایک کیا ہوگا مگر جتائیں گے ساری زندگی. استغفر اللہ، یہ الٹا گناہگار ہو رہے ہیں. ارے بندے کو دے دیا. سچی بات بتاؤں، اگر میں نے اور آپ نے کسی کی مدد کی، میں نے اور آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، میں نے اور آپ نے کسی نیکی کے کام میں خرچ کیا، تو میرا آپ کا کمال کیا ہے؟ اللہ کی قسم یہ رب کی مہربانی ہے. ارے میں بھی کسی کے آگے مانگنے جا سکتا تھا کہ میرا والد بیمار ہے، میرے پاس دوائی کے پیسے نہیں، میری بہن کی شادی ہے، جہیز کے پیسے نہیں. اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو دینے والا بنایا ہے تو بتاؤ نا اس میں میرا اور آپ کا کیا کمال ہے؟ ارے یہ اللہ کی مہربانی ہے. ارے جب رب نے ایسا بنایا ہے تو سچی بات یہ ہے میں صدقہ بھی دیتا اور سجدہ بھی ادا کرتا. اللہ تیری مہربانی، دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. آج دے کر جتاتے ہو، دے کر احسان جتاتے ہو کہ میں نے دیا. کیا دیا؟ آپ بھکاری ہو سکتے تھے. کبھی سوچا کبھی روڈ پہ کھڑے ہوتے اور کوئی بھکاری بچہ مانگنے آتا ہے، کبھی سوچو اس کی جگہ میرا اور آپ کا بچہ بھی ہو سکتا تھا. ایسا کیا نیکی کا کام کر دیا ہم نے کہ اللہ نے ہمیں کروڑوں سے اچھا بنا دیا؟ بہترین کپڑے دیے، بہترین گھر دیے، سواریاں دی، لوگ جھوپڑیوں میں سو رہے ہیں، روڈوں پہ پڑے ہوئے ہیں. رب نے ایسا نہیں بنایا. اور اگر اللہ نے مال دیا تو اسی کے مال میں سے دیتے ہوئے بندوں پر اترائیں گے، انہیں سنائیں گے، انہیں روب جمائیں گے کہ میں دے رہا ہوں. سوچو کدھر جواب دو گے اللہ کو؟ کیسے جواب دو گے؟ شیطان مردود چاہتا یہی ہے کہ ہمارے صدقے برباد ہو جائیں، ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں، اور ہم ہیں کہ اس کی وار میں آئے جا رہے ہیں. کیا جواب دو گے اللہ کو؟ سمجھو شیطان کے واروں کو. نہ کریں ایسا. اگر نیکی کر لی اللہ کے لیے کی ہے. ہمارے بزرگان دین کا عالم تو یہ تھا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی نا تو اپنے غلام کو پتہ کیا کہتی کہ جا کر صدقہ دے دو، اور جس کو صدقہ دینا اس سے ہمارے لیے دعا نہ کروانا، اور اگر کوئی وہ دعا کر دے تو وہ دعا نوٹ کر کے آنا. وہ غلام واپس آتا کہتا امی حضور اس نے یہ 4 دعائیں آپ کو دی ہیں کہ یا اللہ جس نے صدقہ دیا اس کا یہ کام ہو جائے. مثال کے طور پہ 4 دعائیں دی. آپ ہاتھ اٹھاتی، وہی دعائیں اس فقیر کے حق میں کرتی، فرماتی دعا کا بدلہ دعا ہو جائے، صدقے کا بدلہ اللہ سے لیں گے. ہم تو کہتے ہیں میرے لیے خاص والی دعا کرنا. سوچو شیطان، میں نہیں کہتا یہ غلط کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے دل سے پوچھیں. کسی کو عمرے میں بھیج دے نا، کوئی حج میں بھیج دے، کہتا ہر طواف میں یاد کرنا مجھے، میرے نام کا بھی عمرہ کرنا، اماں کے نام کا بھی کرنا، ابا کے نام. اتنا اس کے اوپر برڈن ڈال دیتے، بندہ بولتا ہے پتہ نہیں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، اس کی نوکری کرنے جا رہا ہوں. اب چھوڑ دینا، یہ کچھ بھی نہ کرے دعا آپ کے لیے. اللہ دیکھ رہا ہے کہ دیا کس نے ہے، بھیجا کس نے، وہ ہر قدم پہ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا. اللہ سے اجر چاہیں. سمجھو شیطان کے واروں کو، یہ کبھی بھی میرا اور آپ کا بھلا نہیں چاہتا. شیطان کہتا سو جا یار، فجر چلی گئی، ظہر چلی گئی، حرام دیکھ لے، حرام سن لے، غلط کام کر لے. روز ہارنے والے سنو، احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ مرنے سے پہلے آخری وقت، لاسٹ مومنٹ، شیطان کی اور مومن کی ایک آخری فائٹ ہوگی. آخری وار شیطان کا کیا ہوگا؟ احادیث کا مضمون ملتا ہے جب بندہ سکرات میں ہوتا ہے نا تو شیطان مرحوم رشتہ داروں کی شکل میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے بیٹا، یعنی کس مثال کے طور پر کسی کی والدہ کا انتقال ہو گیا، والد کا ہو گیا، دادا کا ہو گیا، وہ ان کی شکل میں آئے گا اور آ کر کہے گا بیٹا مرنے کے بعد پتہ چلا کہ اسلام صحیح مذہب نہیں ہے، معاذ اللہ، تو ایسا کر عیسائی ہو جا، معاذ اللہ، تو فلاں مذہب اختیار کر لے. اب ایک تو ویسے ہی سکرات کا عالم. اب جو شیطان کی روز مان رہا ہے، روز اس سے ہار رہا ہے، وہ تو آخری وقت بھی معاذ اللہ مان سکتا ہے. اور علماء نے لکھا بھی یہی ہے کہ کثرت گناہ کرنے والے کا ڈر ہے کہ مرتے وقت ایمان ہی سلب کر لیا جائے. روز مان رہا ہے نا، آخری وقت بھی مان لے گا. مبارک ہو سے جو روز شیطان کو ہرا رہا ہے.
روز پچھاڑ رہا ہے. وہ کہتا ہے سو جا, کہتا ہے نہیں میں نے فجر پڑھنی ہے, کہتا ہے نہیں پر زور نہیں میں نے پڑھنی ہے. وہ کہتا ہے دیکھ حرام, اس نے آنکھیں نیچی کر لینی ہے, اس کے پاس اتنا سارا حرام نظر آتا ہے کہ اتنی نہیں اتنا پروفٹ ہو جائے گا, اتنا فائدہ ہو جائے گا, جھوٹ بول پیسے آ جائیں گے, رشوت میں پیسے آ جائیں گے. وہ کہتا ہے نہیں میں رحمان کا بندہ ہوں, میں نے تھوڑا کمانا مگر حلال کمانا ہے. جو شیطان کو روز ہرا رہا ہے نا, مرتے وقت بھی اسے جب شیطان کہے گا تو وہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ارے اس کی موت بھی ایسے ہوگی کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. یہ کب ہوگا؟ جب شیطان کو ہرانے کی عادت ہوگی نا. ایک بندہ ایک کہہ کہ یار میں پہلوان کو فائنل فائٹ میں ہرا دوں گا, لیکن روز ہارتا ہو اس سے. لوگ کہیں گے کیوں مذاق کرتا ہے بھائی, پریکٹس میں تو روز ہار رہا ہے, فائنل میں کیسے ہارائے گا؟ تو بڑی فائٹ کے لیے تیاری پہلے ہوتی ہے. تو آج سے شروع کرو نا کہ انشاءاللہ شیطان کی نہیں ہم رحمان عز و جل کی مانیں گے انشاءاللہ. نیت کریں آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, آج کے بعد حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے. یار نعرہ بھی صحیح نہیں لگاتے ہو, مقابلہ کیسے کرو گے؟ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے. آج کے بعد فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے, ماں باپ کو نہیں ستائیں گے, ماں باپ کی فرما برداری کریں گے اور آقا کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے.